ایران کے نئے صدر بن گئے ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے اور اس طرح یہ ایران کے اب تک کے مقبول ترین صدر ہو سکتے ہیں۔ ان کا مقابلہ سعید جلیلی سے تھا۔ پہلے مرحلے میں دونوں میں سے کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کا چناؤ ہوا اور اس طرح دوسرے راؤنڈ میں مسعود پزشکیان نے 53% ووٹ حاصل کیا اور اب یہ ایران کے اگلے صدر بن گئے ہیں۔ ایران میں صدارتی چناؤ 2025 میں ہونا تھا، لیکن گزشتہ مہینہ مئی میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ شہید ہو گئے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے ایران میں اپ چناؤ کرانا پڑا، عارضی انتخاب کرانا پڑا اور اس اپ چناؤ میں دو امیدوار سب سے اہم تھے، ایک سعید جلیلی اور دوسرے مسعود پزشکیان۔ لیکن پچھلے دنوں یعنی 28 جون کو ایران میں جو چناؤ ہوا تو ان میں دونوں میں سے کسی کو بھی 50% زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہو سکا۔ مسعود پزشکیان کو 28 جون کے چناؤ میں صرف 42% ہی ووٹ مل سکا اور سعید جلیلی کو 38% ہی ووٹ مل سکا۔ ایران کا دستور یہ ہے کہ اگر وہاں جو صدر بنے گا تو ضروری ہے صدر کے لیے کہ وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے، اور وہ ہر وہ ملک جہاں صدارتی نظام ہے، صدارتی جمہوریت ہے، تو وہاں وہی ملک کا صدر ہوتا ہے جو 50% سے اکیلے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں میں سے کسی امیدوار کو 28 جون کو 50% سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکا تھا۔ اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کا اعلان کیا گیا اور دوسرے راؤنڈ کا چناؤ وہاں 5 جولائی کو ہوا۔ 5 جولائی کو تقریباً رات کے 12 بجے تک ووٹنگ ہوتی رہی۔ تقریباً 49% لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے جو فرسٹ راؤنڈ کا چناؤ ہوا تھا اس میں صرف ایران کی 40% عوام نے ہی ووٹنگ میں حصہ لیا تھا، اور جب ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوئی تو مسعود پزشکیان کو 1,63,00,000 ووٹ ملا اور سعید جلیلی کو 1,37,00,000 ووٹ ملا، اور اس طرح 53% ووٹوں کے ساتھ مسعود پزشکیان ایران کے صدر بن گئے ہیں اور سعید جلیلی بہت پیچھے رہ گئے۔ دونوں میں جو فرق بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو سعید جلیلی ہیں یہ قدامت پسند ہیں، یا ان کو کچھ لوگ شدت پسند کہہ رہے ہیں، اسلام پسند کہہ رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اصلاح پسند ہے، بہت اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کی جو نظر ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ اگر وہ صدر بنیں گے تو ایران کے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایران جو اس وقت دنیا میں تنہا ہے، ایران پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہے، تو ایران پر جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ویسٹ اور یورپ کے ممالک سے ایران کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ویسٹ اور یورپ کے کئی سارے ملکوں نے ہم پر پابندیاں لگا رکھی ہے، تو ہماری پالیسی ایسی ہوگی کہ ان پابندیوں کو ہم ختم کریں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ تو یہ مسعود پزشکیان کی پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ رئیسہ امینی کا معاملہ بہت زیادہ سرخی میں آیا تھا، جو حجاب والا معاملہ تھا۔ ایران میں دراصل ایک اخلاقی پولیس ہے، جو پولیس مورل پہ توجہ دیتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی وہاں حجاب نہیں کرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، بے شرمی پھیلاتی ہے، بے حیائی پھیلاتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو وہاں کی جو اخلاقیات کی پولیس ہے، جس کو اخلاقی پولیس کہا جاتا ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو مسعود پزشکیان نے اسی حوالے سے بیان دیا تھا کہ ہر کسی کو رائٹ ہے اپنی مرضی کا لباس پہنے، اور اگر پولیس کسی کو لباس پہننے کی وجہ سے زد و کوب کرتی ہے تو یہ بھی غیر اخلاقی ہے۔ تو اخلاقی پولیس کو انہوں نے ایک طرح سے غیر اخلاقی قرار دیا تھا، اس پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا، اس وجہ سے ان کی مقبولیت تھی۔ جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس میں ان دونوں امیدواروں کے مقابلے میں مسعود پزشکیان کی بہت تعریف کی گئی، ان کی تعریف نہیں کی گئی، اور اب ان کی جیت ملی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی بہت بڑی خبر بن چکی ہے۔ مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ ٹویٹ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی مبارکباد دی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک جن کے تعلقات ایران سے، وہ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان جو ہیں وہ آذربائیجان صوبہ کے رہنے والے، جو ایران کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترک نسل مانے جاتے ہیں، اور ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ترک نسل وہاں کا صدر بن چکا ہے۔ بقیہ ایران کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے۔ سپریم لیڈر جو ایران کے ہوتے ہیں، پورا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، تو ایران کا جو اصل پاور ہے، جو اصل طاقت ایران میں سپریم لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ اور ابھی جو وہاں کے سپریم لیڈر ہے علامہ آیت اللہ خامنہ ہے، یہ دوسرے وہاں کے سپریم لیڈر ہیں۔ جو صدر ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، ان کو ہر طرح کے کام کی جو منظوری ہے وہ سپریم لیڈر سے لینی پڑتی ہے، تو سپریم لیڈر کی وہاں اپنی حیثیت ہے، اپنا اثر و رسوخ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسعود پزشکیان جو نئے صدر بنے ہیں تو سپریم لیڈر سے ان کے تعلقات، ان کے تال میل کیسے رہتے ہیں، کیونکہ
سعید جلیلی کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے قریبی ہیں، ان سے تعلقات اچھے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایران میں جو بھی امیدوار بنتا ہے تو ان امیدواروں کی کٹائی چھٹائی پہلے ہی کی جاتی ہے، پہلے ہی ان پر نظر ثانی کر دی جاتی ہے، اور علماء کی جو وہاں کونسل ہے ان کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد ہی کسی کو امیدوار رکھا جاتا ہے۔ تو مسعود پزشکیان بھی ایران کی جو پالیسی ہے یا سپریم لیڈر کے جو طے کردہ اصول ہے، ایران کا جو دستور ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، اور اس لیے ایران کے نظام پر، وہاں کی اسلامی سیاست پر زیادہ کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فورن پالیسی میں کچھ بدلاؤ آ سکے، کیونکہ امریکہ نے اور دنیا کے کئی ملکوں نے ایران پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔